اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 47 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اہل کتاب کو یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ اسلام میں آ جاؤ، قرآن پاک پر ایمان لے آؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی علماء جو تھے عبداللہ بن سوریہ، کعب بن اسد اور دوسرے علماء یہود سے فرمایا کہ اے یہود، اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ۔ تمہیں یقین ہے کہ جس دین کی میں دعوت دے رہا ہوں یہ دین سچا ہے، یہ حق ہے۔ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس دین کو نہیں مانتے۔ انہوں نے اس بات کو دہرایا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور یہ آیت ایک قسم کی دعوت ہے جس میں ساتھ وعید بھی شامل ہے، وارننگ ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین اوتوا الکتاب، یا ایہا الذین، اے لوگو، اوتوا الکتاب، وہ جو کتاب والے ہو، یعنی کہ عیسائی اور یہودی، بائبل اور تورات والے، یعنی انجیل اور تورات والے، یعنی عیسائی اور یہودی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو کہہ رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، یا ایہا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، آمنو، ایمان لے آؤ، بما نزلنا، جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اتارا ہے، یعنی قرآن پاک پر ایمان لے آؤ۔ مصدقا لما، یہ تصدیق کرتا ہے معکم، اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی اگر تمہارے پاس انجیل ہے تو یہ قرآن انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور اگر آپ کے پاس تورات ہے تو تورات کی بھی یہ تصدیق کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان لے آؤ، من قبل، اس سے پہلے، ان نطمسا، کہ ہم مٹا دیں، مسخ کر دیں، وجوہن، تمہارے چہرے، یعنی ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں، مٹا دیں، فنا ردہا علی ادبارہا، اور پھر انہیں تمہاری پیٹھ پیچھے الٹا دیں۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ اللہ کی یہ وعید یہ نہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو عذاب تم پر، کہ تمہارے چہرے جو ہیں وہ مسخ کر دیے جائیں، مٹا دیے جائیں، اور ان کو تمہاری پیٹھ پیچھے الٹا کر دیا جائے، تو اس سے پہلے ایمان لے آؤ۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے، پھر آگے ارشاد فرمایا او نلعنہم، یا تم پر لعنت کر دی جائے، کما لعنا، جس طرح کہ لعنت کر دی گئی تھی اصحاب السبت، ہفتے والوں پر۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے، یعنی اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا،
اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ غور کریں، ایک دفعہ پھر اس کو پڑھتے ہیں آیت کو۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے اہل کتاب، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن پاک۔ یہ کتاب قرآن پاک ہے، اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی اگر انجیل ہے یا تورات ہے، اس کی تصدیق کرتی ہے، اور جو تمہارے پاس کتاب ہے اس کی قرآن تصدیق کرتا ہے، اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں، مسخ کر دیں تمہارے چہرے، پھر انہیں تمہاری پیٹھ پیچھے الٹا کر دیں، یا تم پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتہ والوں پر لعنت کر دی تھی۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے، یعنی یہ جو اللہ نے وعید دی ہے، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر یہ جو اللہ کا حکم آیا ہے کہ چہروں کا مسخ ہونا اور پیچھے الٹا دینا، یہ ہو کر رہے گا، اور جو لعنت یا پھر تم پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوگی، اور وہ بھی اسی طرح کی بات ہے جس میں ان پر لعنت ہوئی تو بندر اور سور کی شکلوں میں بدل گئے اور 3 دن بعد مر گئے۔ تو یہ بھی بہت سخت حکم ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، کہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے نا وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ اہل یہود کو اللہ نے اس میں فرما دیا کہ اپنی بدعمالیوں اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تم بے ادبی کرتے ہو، وہ اس سے باز آؤ اور ایمان لا کر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ نے ان کو خاص دعوت دی ہے کہ قرآن پاک پر بھی ایمان لے آؤ، ورنہ تمہارے چہرے مسخ کر کے پیٹھ پیچھے پھیر دیے جائیں گے، یا پھر تم پر لعنت کر دی جائے گی جس طرح ہفتہ والوں پر لعنت کر دی گئی تھی۔ وہ بندر اور سور بن کے 3 دن بعد مر گئے تھے۔ جب یہ آیت یہودیوں کے عالم عبداللہ بن سلام نے سنی، وہ اس وقت ملک شام سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے یہ آیت سنی۔ جب ان کو اس آیت کا علم ہوا، گھر پہنچنے سے پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ شریف تشریف لائے اور اسلام قبول کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو خوف لگا، ایسا نہ ہو کہ میں گھر پہنچنے سے پہلے ہی میری شکل جو ہے وہ بدل جائے اور مسخ کر دی جائے، اور میں اس لیے میں پہلے ہی آیا ہوں۔ یہ میرے ساتھی ہیں ساتھ، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، تو ان سب نے اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح کی بات کو آپ غور کریں، ایک اور یہودی عالم تھے، ان کا نام ہے کعب الاحبار۔ یہ کعب الاحبار بیت المقدس جا رہے تھے۔ انہوں نے حمص میں ایک شخص سے یہ آیت سنی تو ان پر دہشت طاری ہو گئی۔ فوراً انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے فوراً عرض کیا کہ یا اللہ مجھے معاف فرما، میں ایمان لاتا ہوں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور یہ جو وعید آپ نے بھیجی ہے اس سے پہلے میں اسلام قبول کرتا ہوں۔
تو انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن سے، وہ یمن کے رہنے والے تھے، اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر آئے اور اسلام قبول کیا۔ تو یہ کعب الاحبار تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اس آیت کے ڈر سے، اور یہ آیت جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا جو اثر ہے کب پورا ہو جائے گا۔ کسی نہ کسی وقت ان اہل کتاب پر اس کا اثر ہوگا، جو اسلام قبول نہیں کر رہے، قرآن کی طرف نہیں آ رہے، قبول نہیں کر رہے۔ تو اللہ نے فرمایا من قبلی ان نطمسا وجوہن، اس سے قبل کہ تم اسلام یعنی قبول کرو، یعنی تو اللہ نے فرمایا اسلام قبول کر لو، ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے تمہارے چہرے جو ہیں وہ مسخ کر دیے جائیں، فنا ردہا علی ادبارہا، اور پھر انہیں تمہاری پیٹھ پیچھے الٹا کر دیا جائے۔ تو یہ بات فرمائی گئی، اور ساتھ فرمایا گیا کہ یہ بھی پاسبل ہے او نلعنہم، کہ ہم لعنت بھیج دیں، کما لعنا، جس طرح ہم نے لعنت بھیجی اصحاب السبت، ہفتے والوں پر۔ سو ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور جو اللہ کا حکم ہوتا ہے نا وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ یہ کسی خیال میں نہ رہنا کہ یہ باتیں پوری نہیں ہوں گی، بلکہ یہ پوری ہر صورت ہوگی۔ ہو سکتا ہے یہ قیامت کے قریب ہو پورا، یا کسی وقت اور یہ کام ہونا ہے۔ اس لیے یہ وعید جو ہے یہ عیسائیوں اور یہودیوں پر ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، ورنہ ان کے چہرے جو ہیں وہ مسخ کر دیے جائیں گے اور ان کی پیٹھ پیچھے الٹا دیے جائیں گے، اور یا پھر ان پر لعنت کر دی جائے گی، جس طرح کے ہفتے والوں پر لعنت کر دی گئی تھی۔ غور کریں، ہفتہ والے کون تھے؟ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، ملک شام میں رہتے تھے، سمندر کے کنارے۔ ان کا گزر اوقات مچھلی کے شکار پر تھا۔ ہفتے کا دن بنی اسرائیل کے لیے عبادت کا دن تھا۔ اس روز دنیاوی کاروبار کی اجازت نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ ہفتہ کے دن سمندر میں زیادہ مچھلیاں نظر آتی تھیں، باقی 6 روز میں سمندر میں کم مچھلیاں ہوتی تھیں۔ ان لوگوں پر لالچ غالب آئی، انہوں نے مچھلیوں کے شکار کا شرعی ہیلا نکال لیا۔ سمندر سے کچھ فاصلے پر بڑے بڑے حوض اور تالاب بنائے، اور ان تک نالیاں بنائیں جو سمندر سے آتی تھیں، تاکہ جب سمندر میں چڑھاؤ ہو، سمندر کا پانی نالیوں کے ذریعے حوضوں اور تالابوں تک پہنچ جائے اور مچھلیاں بھی اس میں آ جائیں۔ اتار کے وقت بالائی پانی تو اتر جائے گا اور مچھلیاں نیچے رہ جائیں گی، تالاب میں ان کے تالابوں میں مچھلیاں وہاں رہ جائیں گی۔ تو پھر یہ کیا کرتے تھے کہ ہفتے کے دن تو مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، لیکن اتوار کے دن جا کر اپنے ان تالابوں سے وہ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ یعنی اس طرح کی حالت تھی ان کی۔ تو اتوار کے دن چلے جاتے، اپنے بڑے بڑے جو حوض بنائے تھے، تالاب بنائے تھے، ان سے مچھلیاں پکڑتے۔ اس وقت کے پیغمبر داؤد علیہ السلام نے اور جو دیندار علماء تھے، انہوں نے ان ہیلا بازوں کو اللہ کے حکم کی مخالفت سے روکا، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے۔ اور کچھ دنیاوی علماء ہوتے ہیں، جیسے دنیاوی عالم دین، وہ پھر فتویٰ دے دیتے ہیں۔ کچھ دنیاوی علماء نے ان کو فتویٰ دے دیا تھا کہ موافق شرع عمل ہے، کرو تم، یعنی اس طرح کا عمل بہتر ہے، جبکہ یہ ایک ہیلا تھا جو کہ اللہ کے
حکم کی مخالفت تھی۔ لیکن کچھ علماء نے اس طرح کہہ دیا تھا، جس طرح آج بھی کچھ علماء ہیں بک جاتے ہیں، لہٰذا سوائے حق گو صالحین کے باقی سب لوگ جو تھے نا، ان سب کو اللہ کا عذاب آیا۔ تو یہ لوگ جو تھے، یعنی جو نیک لوگ تھے، جو مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے اور ہفتے کے دن عبادت میں گزارتے تھے، انہوں نے دیوار بنا لی۔ تو ان کا راستہ علیحدہ ہو گیا، یہ اس طرف ہو گئے دیوار کے، وہ دیوار کے اس طرف ہو گئے۔ اب پھر ایک دن انہوں نے دیکھا کہ وہ تو جو ادھر والے ہیں وہ تو کوئی آواز ہی نہیں آ رہی ان کی، نہ کوئی باہر ان کو چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کچھ دنوں سے یہ لوگ نظر نہیں آ رہے، کیا بات ہے؟ تو پھر انہوں نے جب دیوار کے اوپر سے دیکھا تو وہ بندر اور سور کی شکل میں بدل گئے تھے، یعنی ان کے چہرے اللہ نے مسخ دیے تھے، وہ بندر اور سور کی شکل میں بن گئے تھے۔ اور پھر کیا ہوا، 3 دن تک زندہ رہے، پھر وہ مر گئے، اللہ کا عذاب آیا ان پہ۔ تو یہ اللہ کا عذاب تھا جو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان پر لعنت کی تھی، اور اس لعنت کے بدلے میں یہ ان کی شکلیں بدل گئیں، بندر اور سور کی شکل میں ہو گئے، اور پھر 3 دن کے بعد مر گئے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ اگر تم یہودی اور عیسائی جو ہیں ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ فرماتا ہے او نلعنہم، یا ہم تم پر لعنت کریں گے، کما لعنا، جس طرح کہ ہم نے لعنت کی تھی اصحاب السبت، یعنی ان ہفتہ والوں پر۔ تو یہ ہفتہ والے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، داؤد علیہ السلام کے ذریعے ان پر اللہ نے لعنت کی، تو وہ جو ہے ان کا پھر حشر آپ کے سامنے ہے کہ وہ چہرے ان کے مسخ کر دیے گئے اور وہ بندر اور سور بنا دیے گئے، اور 3 دن بعد وہ مر گئے۔ تو یہ لعنت کا اثر تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا وَقَانَ امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم جو ہوتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ایسے کسی خواب میں نہ رہنا کہ یہ خواب کی باتیں ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ جب اللہ کسی بات کا حکم کر دیتا ہے تو کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی اسے روک سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ یہودی اور عیسائی یہ شرک جو ہے ان میں کامن ہے، مشترک ہے، تو مشرک جو ہوتا ہے اس پر جنت حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دیتا ہے لیکن شرک کو نہیں بخشتا، اور جو کفر کی حالت میں مر گیا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو ہے ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلو۔ بہت ساری جگہوں پر قرآن پاک میں ارشاد آیا کہ جیسے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے جو راستے ہیں اس پر نہ چلو، اور انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان آپ کا ازلی دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اس لیے کہ وہ بندے کو گناہوں میں لے جاتا ہے، ایمان کو بندے سے خارج کرا دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اور یہ آیت قیامت تک بااثر ہے۔ کافر لوگ جو ہیں، یہودی اور عیسائی جو ہیں، اسلام قبول نہیں کریں گے تو ان کی شکلیں کسی وقت بھی بگڑ سکتی ہیں اس آیت کے مطابق۔ تو یہ قیامت سے پہلے یہ ہر صورت واقع ہونا ہے۔ یہ کب ہونا ہے یہ اب اللہ کو پتہ ہے، لیکن یہ اللہ نے جو حکم دیا ہے یہ ہر صورت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہمیشہ سچ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، اور وہ ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اسی آیت میں آخر میں فرمایا وَقَانَ امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم جو ہوتا ہے وہ ہر صورت پورا ہو کر رہتا ہے۔ مدینہ شریف میں جن یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، توہین کی، اور ان کو آپ دیکھیں بنو قینقاع جو تھا اس کو
عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اس کی غیر معمولی سفارش تھی، جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان بخشی کی اور انہیں شہر بدر کر دیا گیا۔ انہیں کہا گیا کہ اپنے اونٹوں پر جو لاد کر لے جا سکتے ہو لے جاؤ، اس کے علاوہ کچھ اور لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا یہودیوں کا قبیلہ جو مدینہ شریف میں آباد تھا، بنو نذیر، اس کو شرائط کے تحت مدینہ سے بدر کر دیا گیا، یعنی دوسرے جگہ بھیج دیا گیا۔ پھر یہ دونوں قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ دونوں خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ اور تیسرا قبیلہ بنو قریظہ تھا، انہوں نے مسلمانوں سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عہد کیا ہوا تھا کہ اگر کفار و مشرکین یا کوئی بھی حملہ کریں گے تو ہم مل کر آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن انہوں نے جب جنگ خندق کا موقع آیا، انہوں نے کفار کو، مشرکین کو انہوں نے پوری مدد دی اور پوری سہولتیں فراہم کی اور پوری انٹیلیجنس دی۔ تو یہ انہوں نے جو بات تھی، جو معاہدہ تھا، اس کو مکمل طور پر انہوں نے توڑ دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کا حکم آیا کہ ان کا محاصرہ کر لو۔ عہد شکنی کی وجہ سے ان کا محاصرہ کر دیا گیا، یہ بنو قریظہ کا۔ پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے انہوں نے کہا کہ ہمارے حلیف جو ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا کہ وہ ان کا فیصلہ کریں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو ان میں بالغ مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور جو بچے اور عورتیں ہیں ان کو غلام بنایا جائے۔ تو پھر اسی پر عمل ہوا۔ تو یہ دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جو یہودی جو اس نیت سے مدینہ شریف آئے تھے کہ ہم آخری زمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر اسلام کا پرچم بلند کریں گے اور اللہ کے حضور سرخرو ہوں گے اور جنت میں اعلیٰ مقام پائیں گے۔ لیکن یہاں آ کر وہ حسد میں مبتلا ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے۔ پھر یہ ادھر جو علماء تھے ان کے سارے بڑے بڑے، انہوں نے کیونکہ لوگ جو تھے تو ان میں بڑے مقبول تھے، ان کو تحائف اور بڑی مالی سہولتیں ملتی تھیں، تو انہوں نے کہا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں گے تو یہ ہماری دنیاوی جو فائدے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے ان فائدوں کو پیارا کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کی، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھیں ان کو مٹانے کی کوشش کی اپنی کتاب سے بھی، اور ان کی تعویل بھی ایسے کی، لوگوں کو بتایا کہ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں جن کے بارے میں ہماری کتاب میں ہے۔ اس طرح مختلف باتوں سے انہوں نے ایسے کر کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں میں وہ انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی اور نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اسلام کی اشاعت کو روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ تو کیا ہوا کہ یہ لوگ جس مقصد سے آئے تھے وہ سارا مقصد جاتا رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دیا۔ آج یہ سارا ہمارے اوپر یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں ہم دنیا پرست ہو گئے ہیں۔ یہ بس صرف کیا ہے، علماء بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ جو ہے نا دنیا پرست، پیسہ، مال اور یہ چیزیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت پر چل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہونا تو دور کی بات ہے، حلال حرام جاتا رہا ہے، اور بہت ساری رسمیں جو کہ ہماری تھیں وہ ختم ہو کے کفار کی رسمیں ہمارے اندر آنا شروع ہوئی ہیں، اور بعض ایسی رسمیں ہیں جو کہ لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، بلکہ ان کو اپنے اسلامی ماحول کا وہ ایک ضروری حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ وہ گناہ ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں آ چکی ہیں، اور اسلام جو ہے اس کے اندر وہ دوسری رسمیں ملا کر اصل حیت کو، اسلام کی حالات کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں،
اور اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہو رہی ہے، علماء کرام اور جو نیک لوگ ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً جو ہی موقع ملتا رہے وہ قوم کو، مسلمانوں کو راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کریں اور ان کو تبلیغ کریں اور دین کی طرف سے ان کا یعنی حق جو ہے اس کو پورا کریں تاکہ دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا بھی کرنی چاہیے اور ساتھ اپنے ایمان کو ہر وقت دیکھنا چاہیے کہ ہم کہیں کسی کی باتوں میں آ کر ایمان سے فارغ تو نہیں ہو گئے۔ اس لیے جب بھی کوئی شخص آپ سے ملتا ہے اور وہ دنیا داری کی باتیں کرتا ہے، نفس پرستی کی یا کفار و مشرکین کی، کسی کی ہاں میں ہاں ملانے سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے کیا میں اس کے خلاف تو نہیں جا رہا یا جا رہی۔ تو اپنے آپ کو پہچانیں، دین کے اندر رہنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے دوستوں کو بھی دین کی صحیح تعلیم دیں، خود عمل کریں، ان کو بھی عمل کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔